بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ یہ آپ کی اردو کا پیریڈ ہے۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 56 کھولیے۔ صفحہ نمبر 56 پہ ہم آ گئے ہیں بیٹے۔ آج کی دن لکھیے، تاریخ لکھیے۔ آج ہم کریں گے ورک شیٹ نمبر 8۔ سوال ہے ہمارے پاس، مناسب سابقے لگا کر خالی جگہ پر کیجیے۔ جی بیٹے آپ کو پتہ ہے نا سابقے کیا ہوتے ہیں؟ جی جیسے خوش، پر، بے، نا، ان، بن، بد۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عامر کے پاس ڈیش گنت کھلونے ہیں۔ عامر کے پاس ان گنت کھلونے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان گنت یعنی کہ بے شمار کھلونے ہیں۔ علی ڈیش بلایا مہمان ہے۔ علی بن بلایا مہمان ہے۔ بن بلایا مہمان یعنی جسے بلایا نہیں گیا تھا، خود ہی مہمان بن کے آ گیا۔ فوجی جوان وطن کا ڈیش مول خزانہ ہے۔ فوجی جوان وطن کا انمول خزانہ ہے۔ انمول یعنی کہ ان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ کبھی کسی ڈیش وطن کا دل نہ دکھاؤ۔ کبھی کسی بے وطن کا دل نہ دکھاؤ۔ ڈیش پرہیزی بیماری کا باعث بنتی ہے۔ کون سی پرہیزی؟ بد پرہیزی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ ڈیش صورت انسان سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ خوبصورت انسان سے ہمیں جیلس نہیں ہونا چاہیے۔ خوبصورت۔ ڈیش ہمت افراد زندگی میں ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ جی بیٹے کون سے؟ بلند ہمت یا کم ہمت جو ناکام رہتے ہیں؟ کم ہمت افراد۔ عالیہ بہت ڈیش مزاج ہے۔ اب اس میں آپ خوش مزاج بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں آپ بد مزاج بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے، دادی اماں اپنی ڈیش لائق پوتی سے بہت تنگ تھیں۔ کون سی لائق تھی وہ؟ نالائق تھی۔ جی نالائق پوتی سے بہت تنگ تھیں۔ اشرف ڈیش تمیز لڑکا ہے۔ اشرف باتمیز لڑکا ہے یعنی کہ اچھا لڑکا ہے، یا اشرف بدتمیز لڑکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آئیے بیٹے زبانی مشق۔ دیے گئے سابقوں اور لاحقوں سے 3 الفاظ بنائیے۔ یہ زبانی مشق ہے، اس کے زبانی آپ کو الفاظ بنانے ہیں اور اس کی واٹس ایپ ویڈیو ہمیں بھجوانی ہے۔ کون کون سے سابقے دیے گئے ہیں آپ کو؟ خوش، پر، بے، نا۔ جیسے خوش سے آپ کیا بنا سکتے ہیں؟ خوش شکل، پر سے پرفضا، بے سے بے نصیب، نا سے نافرمان۔ اسی طرح سے لاحقے۔ لاحقے وہ الفاظ جو لفظ کے آخر میں آتے ہیں، جیسے گاہ، اس کا کیا بن سکتا ہے؟ درس گاہ۔ ٹھیک ہے، آلود، گرد آلود، پسند، من پسند، نامہ، دعوت نامہ۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ 3 الفاظ بنائیے اور اس کی ویڈیو ہمیں بھیجیں۔ اس کے بعد آخری سوال پر آئیے بیٹے۔ درج ذیل عبارت میں لال رنگ سے علامات وقف لگائیے۔ علامات وقف کیا ہوتے ہیں بیٹے؟ انورٹڈ کاماز۔ ٹھیک ہے، جو ایک ہماری پوری عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ بات چیت ہے، تو اس میں ہمیں علامات وقف لگانی ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، کوما، کیا پوچھا؟ انورٹڈ کاماز لگائیں گے ہم۔ اگر میں تم سے یہ غبارے خرید لوں تو کیا تم میری ایک بات مانو گے؟ یہ سوال ہے، تو آخر میں ہم کیا لگائیں گے؟ سوالیہ نشان، اور بات ختم ہو گئی ہے تو انورٹڈ کاماز کلوز۔ وہ خوش ہو کر بولا۔ کیا بولا؟ پھر یہاں پہ انورٹڈ کاماز آئیں گے، یہاں پہ کوما آئے گا۔ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں کے بعد کوما آئے گا۔ میں نے اس سے، کیوں نہیں کے بعد بات ختم ہو گئی ہے تو یہاں پہ انورٹڈ کاماز بھی کلوز ہو جائیں گے۔ میں نے اس سے سارے غبارے خرید لیے اور اس سے کہا۔ کیا کہا؟ پھر انورٹڈ کاماز لگائیے۔ آج کے بعد تم غبارے نہیں بیچنا بلکہ میرے پاس پڑھنے آنا۔ اس پڑھائی کے بدلے میں تمہیں مہینے کے 2000 روپے دوں گی تاکہ تمہارے گھر کی پریشانی دور ہو سکے۔ کیا تم تیار ہو؟ یہاں پہ بات ختم ہوئی ہے تو انورٹڈ کاماز، اور آخر میں سوال ہے تو سوالیہ نشان۔ وہ بچہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یعنی کہ آنسو بھری آواز میں بولا۔ کیا بولا؟ پھر سے انورٹڈ کاماز آئیں گے۔ کیا آپ واقعی میرا یہ خواب پورا کریں گی؟ پھر یہاں پہ بات ختم ہوئی ہے تو انورٹڈ کاماز، اور سوال ہے تو سوالیہ نشان۔ میں نے کہا۔ کیا کہا؟ پھر سے انورٹڈ کاماز۔ بے شک میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے کیونکہ میں خود اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ پھر بات ختم ہو گئی ہے، جملہ ختم ہوا ہے تو ختمہ بھی لگائیں گے اور انورٹڈ کاماز بھی لگائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اپنا کام صاف ستھرے طریقے سے کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔